تو آگے تشریف لے آئیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، شرکائے فہم دین کورس کے جملہ حسین پھولوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ ویسے تو مسلمان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی۔ سارے ادیان اپنی جگہ، حضرت آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک سارے نبیوں کا دین اپنی جگہ، لیکن جس دین کو اللہ نے اپنا پسندیدہ دین کہا ہے، مقبول دین کہا ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو قبول دین ہے، پسندیدہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ آج چونکہ ہمارا یہ پہلا سبق ہے، اس حوالے سے علم دین کے حوالے سے ایک روایت، اس کے بعد اپنا ہم سبق پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں بے شک یہ جو علماء ہوتے ہیں، دین سیکھنے سکھانے والے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حضرت سرکار نے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا کہ تیرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا، اس کے بعد تو نے مر جانا ہے۔ صحابی صاحب ذرا بندہ پتہ لگے کہ مر جانا ہے، پریشان ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا تو علم دین حاصل کرنا شروع کر دے۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو دین پڑھ رہا ہوگا، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، تیری جان قبض کریں گے، ویسے تو تبھی موت مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تجھے شہید کہہ کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یہ علم دین حاصل کرنے کے حضرت سلطان محمود غزنوی، بہت بڑا نام ہے، ان کے دل میں 3 باتیں تھیں جن میں یہ شک کرتے تھے، اعتراض نہیں کرتے تھے، کہتے تھے مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں ایسی ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ کہتے تھے یہ جو قیامت کا دن ہے نا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، پیتل کی زمین ہوگی، یہ عقل نہیں مانتی اسے۔ دوسرا، یہ جو حدیث ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نے شاید اپنی شان میں خود ہی گڑھ لی ہے، خود علماء نے اپنی شان بتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ علماء کی شان ہے۔ تیسرا، ان کے والد تھے سبغت گین، ان کے بارے میں شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ میرے والد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور تینوں شک اپنی جگہ، صاحب نہ قیامت کا دن دیکھا اور حدیث پاک سرکار سے سنی نہیں ہے، والد کو دیکھا نہیں کہ میرے والد ہیں کہ نہیں ہے، دل میں شک تھا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ میں، سخت سردی تھی، سخت سردی کے عالم میں گشت کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک تالاب ہے پانی کا، اس کے قریب سرکاری لالٹین، یہ لیمپ ہوتے تھے نا، وہ لگے ہوتے تھے، لگا تھا۔ ایک طالب علم دین کا وہ اس کے نیچے پڑھ رہا ہے کتاب،
پڑھتے پڑھتے اسے جب اس کی آنکھ لگتی ہے نا سخت سردی میں، وہ کتاب بند کرتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی کے تالاب میں جا کر ڈبکی لگاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر آ کے پڑھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ لگتی ہے، جب اس کو غنودگی جو ہے وہ غالب آتی ہے، پھر وہ جاتا ہے غوطہ لگاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو سلطان کہتا ہے مجھے بڑی عجیب یہ کیفیت لگی کہ اتنی سخت سردی ہے اور یہ بار بار یہ کام کر رہا ہے۔ اس کو بلایا، کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا بادشاہ سلامت میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، تو میں صبح سبق سنانا ہے اور استادوں کو یاد نہیں ہے، وہ یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے اس کو لیا، سلطان محمود غزنوی نے اپنے گھر لے گئے، اچھا لباس پہنایا، کھانا کھلایا۔ صبح دربار لگا تو اس نے اپنے وزیروں کو اعلان کیا کہ کل سے پورے مدارس دینیا کے اندر جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہاں پر سرکاری طور پر لیمپ بھیجے جائیں، لالٹین بھیجی جائے، چراغ بھیجے جائیں، تیل بھیجا جائے، وہاں پر جتنے بھی چراغ جلیں گے سارے سرکاری ہوں گے۔ دوسری رات جب آئی نا تو خواب میں سرکار تشریف لے آئے۔ کیا شک تھا؟ نمبر 1 قیامت کے دن کا، نمبر 2 سبقت گین یعنی والد ہیں کہ نہیں ہیں، نمبر 3 یہ جو حدیث ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان 3 باتوں میں شک تھا۔ سرکار خواب میں تشریف لائے، دیکھیں سرکار کا علم، میرے امام نے کہا تھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اتنا علم کہ سرکار نے مزار میں جان لیا، خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ اے سبقت گین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، میرے وارثوں کی خدمت کی ہے، کل قیامت والے دن اپنے ساتھ تجھے میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ایک ہی جملہ، 3 شک تھے، باپ کا بھی بتا دیا سرکار نے، حدیث کی بھی تصدیق فرما دی، قیامت کا بھی فرما دیا، اور یہ ہے سرکار کا علم۔ سرکار نے فرمایا یہ علماء جو ہیں میرے دین کے وارث ہیں، پھر قیامت والے دن کا بھی سرکار نے تصدیق، پھر باپ کی بھی تصدیق فرما دی ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ علم دین کی اتنی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے والوں کے خوابوں میں سرکار کو بھیج دیتے ہیں، سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ تو یہ خیر یہ ابتدائیہ تھا۔ ہمارے پاس یہ کتاب جو آپ کے پاس آئی ہے یہ ہے عقائد و عبادات، ان میں 2 ٹاپکس ہیں، 2 عنوان ہیں، اور ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے ان کو انشاءاللہ 25 دنوں میں مکمل کرنا ہے، اور بہت آسان، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ میری عادت پرانے ساتھی جانتے ہیں، سختی کی کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ محبت اور پیار کے اندر آپ اس کو سارا سیکھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے، عقیدہ ہوتا ہے نا، آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہے غالباً عقیدہ ختم نبوت کورس میں، ایسا عقیدے کو اس چیز کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں جو دل میں ایسی جم جائے کہ اس کے خلاف کبھی سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کی جمع کیا ہے؟ عقائد۔ عبادت کی جمع عبادات۔ یہ 2 عنوان پر 2 ٹاپکس پر مشتمل ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 7 کھولیے جی، آج کا پہلا سبق، صفحہ نمبر 7۔ سوال ہے، مشتاق کیا لکھا ہے سوال؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ چونکہ آپ نے اشتہار پڑھا تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ناظرہ اور تجوید، اسی طریقے سے عبادات، آداب، اخلاقیات سکھانے۔ عام طور پر اسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ لفظ مسلمان فارسی کا لفظ ہے، مسلمان لکھا ہے مسلم سے۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کو ایک مانے، اللہ کو یہ ڈیفینیشن عام طور تو ہے نا بھی مسلمان جو سرکار کا امتی ہو نا، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کو ایک مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی تسلیم کرے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور دین میں تمام ضروری باتوں کی تصدیق کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنی بھی ہیں ضروریات دین، ان کی تصدیق کرے، انہیں مانے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ
فرمایا مسلمان کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جبکہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، کسی کی عزت برداشت نہیں ہم سے، اخلاقیات۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، اس نے اپنے پیسوں سے 40 لاکھ روپے کی گاڑی لی، اپنے پیسوں سے، اپنے گراج سے اس نے نکالی، اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوایا، اس میں بیٹھا، اب باہر نکلا، باہر چائے کے پھٹے پر بیٹھا وہ بندہ کہا کہ یہ کون ہے بھئی؟ پیسے اس کے، گاڑی اس کی، مال اس کا، اللہ نے اسے دیا ہے، بلا وجہ ایسے بیٹھ کر اس کے متعلق ہم چیبگوئیاں شروع کر دیں گے، یہ تو وہ ہوا کرتے تھے، یہ تو سبزی بیچا کرتے تھے، یہ تو یہ کیا کرتے تھے۔ بھئی سبزی بیچا کرتے تھے، اس نے جو گاڑی لی ہے آپ کے پیسوں سے لی ہے۔ اس لیے یہ ہے زبان سے تکلیف پہنچانا۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنے مسلمان کی عزت دیکھ کر، اس کی توقیر دیکھ کر، اس کی آرائش آسائش دیکھ کر خوش ہو، نہ کہ اسے تکلیف پہنچائے، گالم گلوچ نہ دے، غیبت نہ کرے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اب ایک تعریف آپ نے یہ سن لی حدیث پاک کے مطابق، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ بڑے دھیمے انداز سے عرض کر رہا ہوں، اب تک جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد بس اتنا سوچنا ہے کہ یار یہ سارے جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ میں ایک مثال پہلے بھی شاید کئی مرتبہ دی ہے، میں ڈیزائننگ کرتا ہوتا ہوں، یہ میرا شعبہ ہے، آپ سمجھ لیں کاروبار بھی ہے میرا۔ میں اگر ایک ڈیزائن بناتا ہوں، اس میں اشتہار ہے یا کوئی بھی ڈیزائن بناتا ہوں، تو کوئی شخص آ کر کہتا ہے نہیں جی یہ مزہ نہیں آیا جی، اس سے میرا دل دکھے گا یا خوش ہوگا؟ میں نے ساری رات محنت کی اس پر، خوبصورتی دل لگا دیا کہ یہ خوبصورت بنے، پھر ایک بندہ آ کر اچانک کہہ دے کہ یار نہیں یار مزہ نہیں آیا۔ میری بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نکالے، نقص لفظ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، نقص نکالے، عیب نکالے، مجھے تکلیف ہوتا ہے۔ ایک مستری صاحب نے اتنی پیاری مسجد بنائی ہے، اس میں آ کر کوئی عیب نکالے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یار اب دھیمے انداز سے عرض کرتا ہوں، بس اتنا سوچو کہ ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ان کو بھی اللہ نے بنایا اور مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ ہمارے رنگ کے کالے ہونے پر اعتراض کرنے پر، میری ذات پر اعتراض نہیں کر رہے آپ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کسی کے قد چھوٹا ہونے پر اس بندے پر اعتراض نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ کسی کے اندھا ہونے پر، کسی کے بھینگا ہونے پر، کسی کے عیب ہونے پر اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کون سا خود بنایا اپنے آپ کو؟ اگر بالفرض کسی کالے ساتھی کی بات کرتا ہوں، اس کے بس میں ہوتا کہ وہ سفید ہو جاتا تو کیا وہ کالا رہتا؟ اس نے جناب اپنے آپ کو منٹوں میں سفید کرنا تھا۔ تو یہ جو رنگ کی عطا ہے، قد کی عطا ہے، زبان کی فصاحت کی عطا ہے، بولنے چالنے کی عطا ہے، مال کی عطا کی عطا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ رب کی تقسیم ہے۔ جو رب کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا نا، وہ پوری زندگی کڑتا ہی رہتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بس اتنا یاد رکھیے گا، مسلمان کی تعریف سب سے بہترین جو میرے آقا نے فرمائی ہے، کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگلا جی، کافر، جو شخص اللہ تعالیٰ یا کسی نبی یا کسی آسمانی کتاب یا فرشتوں یا جنت و دوزخ یا تقدیر یا دین اسلام کی کسی بھی ضروری بات کا انکار کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ یہ آسان سی تعریف آپ کے پاس آ گئی، چونکہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، لیکن اس پر تھوڑا سا تبصرہ۔ کافر اس کا لغوی معنی ہے چھپانے والا، چھپانے والا۔ عربی زبان کے اندر یہ جو کسان ہوتا ہے، یہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دانہ چھپاتا ہے، پھر دانہ باہر نکلتا ہے، کومپل نکلتی ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، کوئی پودا بنتا ہے، کوئی درخت بنتا ہے۔ چونکہ یہ دانہ چھپاتا ہے، لغوی زبان میں اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اور جو ہمارے ہاں مشہور ہے کافر، یعنی کہ عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، یا اللہ کا جو انکاری ہے، یا اسلام کا جو انکاری ہے، وہ کافر ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے، پتہ ہے
اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود حق کو چھپاتا ہے اور جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ اسلام کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے کہ توحید ہستی ہم سے ہے، واحد خدا ہمارا۔ توحید ہستی ہم سے ہے، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ یہ عام بندہ اگر سنے نا تو ایک مطلب دہل جاتا ہے، یہ کیا کہہ دیا؟ ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ اس کو اب آپ نے ڈیفینیشن سن لی ہے کہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ انکار کرنے والا اسے کافر کہتے ہیں، چھپانے والا اسے کافر کہتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ توحید ہستی ہم سے ہے، ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں، اللہ واحد و یکتا ہے، توحید ہستی ہم سے ہے، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم کافروں کے کافر، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور کافر خدا ہمارا، اللہ ان کا انکار فرماتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اور اس کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اگلا جی، مشرک، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق یا واجب الوجود، یعنی جس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا ناممکن ہو، اسے مشرک کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب صورتحال ہے، نفسی کا عالم ہے۔ ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ایک مسلک، ایک فرقہ ہے جسے اہل حدیث کہتے ہیں، ایک کو اہل تشیع کہتے ہیں، ایک کو دیوبند کہتے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق بیان کرنے کے لیے حق بات کو چھپا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جی دربار شریف چلا گیا، فتویٰ لگ گیا جی یہ مشرک ہے۔ ایک بندے نے اپنے والدین کے ہاتھ چوم لیے، اوہ اس نے شرک کر دیا۔ ایک بندے نے کسی بزرگ کے ہاتھ چومے، یہ شرک ہو گیا۔ سرکار کا نام آیا، انگوٹھے چوم لیے، یہ شرک ہو گیا۔ حالانکہ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھے۔ کیا ہم داتا صاحب کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں؟ بولیے، کیا آپ سجدہ کرتے ہیں داتا صاحب کو؟ کیا آپ رکوع کرتے ہیں داتا صاحب کو؟ کیا آپ داتا صاحب کو معبود سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، مانگتے بھی اللہ سے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح رضویہ شریف میں اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ درباروں پر جانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، ایک ادب یہ ہے کہ کسی بھی دربار پر جاؤ تو 22 قدم مزار سے پیچھے ہٹ کر دعا مانگو اور اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے تھے، تیرے نیک بندے تھے، انہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے، ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سجدہ کرنا، وہ تو داتا صاحب تو کچھ بھی نہیں، سرکار کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام سرکار کے ساتھ گئے جنگل میں نا، تو سرکار کی شان ہے، درخت جھکنے لگ گئے سرکار کے سامنے، سیاستہ کے دیس کے جھکنے لگ گئے سرکار کو دیکھ کر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ درخت ہیں، نہ ذہن ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ توجہ سے میں نے کہا داتا صاحب تو کچھ نہیں، ہم سرکار کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا نہ صحابہ، سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اگر ساتھ ہی فرمایا، اور اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں، لیکن سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر ٹھہر کر یار، جب نبی پاک کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جب نبیوں کے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جب امام الانبیاء کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے، تو ہم داتا صاحب کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ غوث پاک کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے مقربین الہی ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے وسیلے سے مانگنا، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا یہ جائز ہے، لیکن ان کی قبر کا طواف کرنا، ان کی قبر کو سجدہ کرنا، یہاں تک کہ اعلیٰ فرما کہ یوں کر کے ہلکا جھکنا کہ لوگ سمجھیں کہ شاید عبادت کر رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ
اہل سنت پر بہت بڑا بہتان ہے. بہت، میں فرقہ وارث نہیں پھیلا رہا، لیکن بہت بڑا بہتان ہے کہ ہم درباروں کو، ہاں ایک بندہ تو ریڑھی چلاتا ہے، جو نیم خواندہ ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، ایک مزدور ٹائپ ہے، اسے پتہ نہیں ہے بھی سجدہ کسے کہتے ہیں. ورنہ سجدے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 8 ہڈیوں کا بیک وقت زمین پر جم جانا، اس کو سجدہ کہتے ہیں. یہ سجدہ نہیں ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اسے بھی منع فرمایا ہے. قبر کو ہاتھ لگانا منع ہے، عام بندے کے لیے، علماء کے لیے نہیں، پیروں کے لیے نہیں، جن کو پتہ ہے کہ دربار مزار کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے. اور عام بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ دربار کو ہاتھ بھی نہ لگائے. اس کو سجدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یوں کرنا منع ہے، لیکن اس کے باوجود بزرگان دین فرماتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے. اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے. سجدے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 8 ہڈیوں کا زمین پر بیک وقت جم جانا، اسے سجدہ کہتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 پاؤں 7 اور 8، اور بعض بزرگ نے اس کو 1 ہڈی گنا ہے تو 7 کر لیں. تو 8 ہڈیوں کا بیک وقت زمین پر ٹک جانا، اسے سجدہ کہتے ہیں. حالانکہ ہم تو یہ کرتے بھی نہیں ہیں، اگر کوئی کرے بھی تو اس کو منع کرتے ہیں. تو شرک کی تعریف بالکل یہ نہیں ہے. انگوٹھی چومنے والے کو مشرک کہہ دینا، میلاد منانے والے کو مشرک کہہ دینا، قل خوانی کرنے والے کو مشرک کہہ دینا، یہ بالکل زیادتی ہے اسلام کے ساتھ. اور چوتھا، منافق، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو. قول کہتے بات کو، فعل کہتے کام کاج کو. کہے تو کچھ، کرے کچھ، ادھر کچھ ہو ادھر کچھ ہو، سامنے کچھ بات کرے پیچھے کچھ بات کرے، اسے منافق کہتے ہیں. منافق کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک ہے منافق فی العقیدہ، ایک ہے منافق فی العمل. آسان ہے، بالکل بہت آسان. منافق فی العقیدہ کیا؟ کلمہ تو سرکار کا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کہہ دیا نہیں محمد تو ہم جیسے ہیں. کلمہ تو سرکار کا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہہ دیا نبی علم غیب نہیں جانتے. کلمہ تو سرکار کا پڑھا، لیکن عقیدہ رکھ لیا جی نہیں نبی کے بعد اور نبی آ سکتا ہے، ختم نبوت کا انکار کر دیا. یہ ہے منافق فی العقیدہ. منافق فی العمل کی بخشش ممکن ہے، یعنی کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ مسلمان ہونے کے باوجود کوئی غلط کاریاں کرتا ہے، ممکن ہے اللہ اسے بخش دے، لیکن منافق فی العقیدہ کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ منافق فی العقیدہ ڈائریکٹ اس نے اللہ کے ساتھ 2 نمبری کی ہے. منافق فی العمل جو ہے اس کی اور ڈیفینیشن ہے. یہ آج یہاں آپ کا عقائد کے حوالے سے یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اب آپ کھولیں صفحہ نمبر 57 جلدی سے جی، تاکہ اب آپ نے ٹیوشن بھی جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے. اور ماشاءاللہ رمضان شریف کی برکات ہیں کہ جس میں اسکول والوں نے ٹائم پیچھے کر لیا، اچھی بات ہے. اچھا جلدی سے یہ کھل گئی 57 نمبر صفحہ 57. شرعی احکام کے درجے. ہمارے یہاں نا ہم نماز پڑھتے ہیں جی، یہ نماز فرض ہے، نماز میں سجدہ کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، ہاں جی قرات کرنا فرض ہے. لیکن فرض کی ڈیفینیشن کیا ہے، کسے کہتے ہیں فرض، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ اب آپ نے یاد کرنا ہے، بہت آسان الفاظ کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی مشکل ہو تو پھر آپ کل جو ہے مجھ سے پوچھ لیجیے گا. نمبر 1، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ نے جن کا حکم نازل فرمایا کہ یہ کرنا ہے، ان کی 5 قسمیں ابتدائی طور پر. کتنی قسمیں؟ کھول کے دیں صفحہ نمبر 57. کتنی قسمیں جی؟ کن کی؟ جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، ان کی کتنی قسمیں؟ 5. نمبر 1 فرض. کیا؟ نمبر 2 واجب. نمبر 3 سنت مؤکدہ، مؤکدہ نہیں مؤکدہ. نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ. اور نمبر 5 مستحب. پہلا سوال آپ سے جو پوچھا جائے گا کہ جی جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ان کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ کتنی جی؟ 5. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5،
مستحب۔ آج ہم تعریف صرف ایک کی پڑھیں گے، کل پھر اس کے بعد پڑھیں گے۔ آج صرف ایک کی تعریف ہے، فرض کسے کہتے ہیں؟ یہ جی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض لگائی ہوئی ہے، فرض کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے جس سے کرنا بہت ضروری ہو، جسے کرنا بہت ضروری ہو اور بلا وجہ جان بوجھ کر، یہ توجہ کتنا حساس اسلام ہے، بلا وجہ صرف کہہ دیتا، لیکن نہ، بلا وجہ جان بوجھ کر ایک مرتبہ بھی فرض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ بلا وجہ جان بوجھ کر ایک بار، تین چیزیں، بلا وجہ ایک، جان بوجھ کر دو، ایک بار تین، بلا وجہ جان بوجھ کر ایک مرتبہ بھی فرض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور دلیل قطعی سے ثابت ہونے والے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک الگ اس کا عمل ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، ٹائم نہیں ملا، سستی کر گیا، کاہلی میں آ گیا، نماز نہیں پڑھی، ایک الگ چیز ہے۔ ایک کہتا ہے میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں، نماز ہے ہی نہیں بس ہے، وہ کافر ہے۔ جو کہتا ہے نا نماز یار بس ٹائم نہیں تھا، میں بھول گیا، وہ کافر نہیں ہے۔ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، اسلام بہت آسان دین ہے، یقین مانیے، کیونکہ ہم چلتے ہیں نا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز اسلام دین مسلک دین مذہب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب داڑھی شریف رکھنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، ایک نئے بندے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، یار داڑھی شریف کیا بہانہ بنائے گا، وہ جی جھوٹ بولنا ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنی ہوتی ہے، داڑھی رکھ کر پھر بھائی اللہ کے بندو، ایک برے کام کے لیے تم اچھا کام چھوڑ رہے ہو، کتنی بے وقوفی ہے۔ تم ایک مرتبہ رکھو تو صحیح، ایک مرتبہ رکھو تو صحیح، پھر تم پر انعامات کتنے ہوتے ہیں، اتنے انعامات ہوتے ہیں کہ کرم ہو جائے گا۔ ایک بندہ اسلام کے قریب ہی نہیں گیا، صاف ذرا اس کے لیے وضو کرنا بھی مشکل ہوگا، اس کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا مشکل ہوگا، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوگا، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوگا۔ ایک بندے کا اٹھنا بیٹھنا ہے ہی اسلام، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے اپنی مثال دی کیونکہ ہمارا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، چھوٹے بچے بیٹھے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نماز رہ جائے نا کبھی کبھی، ایسی عجیب کوفت ہوتی ہے جیسے کوئی جیب سے نا کوئی چیز گر گئی ہو۔ یہ کون کرے گا؟ جو پکا نمازی ہے، پکے نمازی کے لیے یار وہ پتہ نہیں کیا عجیب سی ایسی ٹینشن سی لگی رہے گی جو ہے پکا نمازی، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز میں گا یار پتہ نہیں یار بڑا ٹائم ضائع ہو گیا یار۔ نہ، ایسا نہیں ہے، اسلام بہت آسان دین ہے۔ نماز نہ پڑھنا الگ چیز ہے، یہ آپ سے میں پوچھوں گا، نماز نہ پڑھنا الگ چیز ہے، نماز کا انکار کرنا الگ چیز ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، نماز ہے ہی نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کافر۔ جو نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ وہ گناہگار۔ فرض ایسا کام جسے کرنا بہت ضروری ہو، جان بوجھ کر ایک مرتبہ چھوڑنے پر سخت گناہ ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہونے والے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔